بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Today we will start our chapter by the ending paragraphs of On Destroying Books. We will start with our translation. When I reached it, I knelt on the seat. Looking over, I hesitated again, but I had reached the turning point. What I thought savagely under the resolute mask that you show your friends, is there really a shrinking and contemptible coward? If you fail now, you must never hold your head up again. Anyhow, what if you are hanged for it? Good God, you worm better men than you have gone to the gallows. With the courage of despair, I took a heave. The sack dropped sheer, a vast splash. Then silence fell again. No one came. I turned home, and as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark and subsiding at last on the ooze of the bottom, there to lie forlorn and forgotten whilst the unconscious world of men went on. اب یہاں آپ کا رائٹر کہہ رہا ہے بچوں، یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب میں اس تک پہنچا تو میں بینچ پر جھکا، اوپر سے دیکھتے ہوئے میں دوبارہ ہچکچایا، لیکن اب میں فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا تھا. کیا؟ میں نے سختی سے سوچا. اس بازم مصنوعی چہرے کے نیچے جو تم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو، وہاں ایک دبکا ہوا، بڑا قابل نفرت، بڑا بزدل سا آدمی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تم اب ناکام ہو جاتے ہو تو پھر تم کبھی دوبارہ سر اٹھا کر نہ چلنا. تاہم اگر تم اس کے لیے پھانسی چڑھا دیے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ یا خدایا، تم ایک کیڑے ہو، تم سے بہتر انسان تختہ وار پر لٹک گئے ہیں. اپنی ہمت جمع کر کے میں نے پورے زور سے وہ بوری اٹھائی اور اس کو پھینک دیا. بوری سیدھے نیچے گئی، ایک زوردار جھپکا ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی. کوئی بھی نہیں آیا. میں گھر کی طرف مڑا اور چلتے ہوئے میں قدر افسوس کے ساتھ سرد دھارے میں گرتی ہوئی ان تمام کتابوں کے بارے میں سوچتا رہا جو آہستہ آہستہ گھپ اندھیرے میں نیچے جاتی ہوئی آخرکار پیندے میں، جہاں گارا سا پڑا ہوا ہوتا ہے بچوں پانی کے اوپر، مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ گدلی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں وہ بیٹھ جائیں گی. سیک بھاری ہوتی ہے، اس نے ڈیفینیٹلی نیچے چلے ہی جانا تھا. تو وہاں تنہا جو اس کی کتابیں ہیں وہ بھولی بسری پڑی ہوں گی، جبکہ انسانوں کی بے خبر دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. ہاریبل بیڈ بکس. چلیں میں آپ کو پہلے ڈیفیکلٹ ورڈز بتا دوں. ہیزیٹیٹڈ کہتے ہیں بچوں ہچکچایا، اور ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں فیصلہ کن مرحلہ، سیویجلی کہتے ہیں وحشیانہ انداز سے، ریزولوٹ کہتے ہیں پکے ارادے کے ساتھ، شرنکنگ کہتے ہیں بچے کچھ کرنے کو غیر رضامند ہونا، ٹھیک ہے جی، انویلنگ ٹو ڈو سم تھنگ. کانٹمپلیٹ کہتے ہیں بچوں قابل نفرت ہونا. گیلوز کہتے ہیں پھانسی کا تختہ. ڈسپیئر کہتے ہیں مایوسی. ٹوک اے ہیو کہتے ہیں سانس لینا، ہمت کرنا، اٹھانا اور پھینک دیا جیسے اس نے پھینکا اس کو اٹھا کے. ٹورنٹ کہتے ہیں بچوں شدید تیز دھارا پانی کا، جیسے جس دھارے پہ پانی کے چیزیں بہہ رہی ہوتی ہیں. دا پچی ڈارک شدید سیاہ رات. سبسائڈنگ نیچے جاتی ہوئی. اوز کہتے ہیں بچوں تہہ میں جمع کیچڑ. اور فورلون کہتے ہیں تنہا اکیلا. لاسٹ پیراگراف. Horrible bad books, poor innocent books, you are lying there still, covered perhaps with mud by this time, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides, odes to Diana, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on a first glimpse of Venus. You lie there in a living death, and your fate is perhaps worse than you deserved. خوفناک بری کتابوں، بیچاری معصوم کتابوں،
تم وہاں ساکن پڑی ہو اور اس وقت شاید مٹی میں بھی دب گئی ہوں گی. تمہاری بوری کا صرف پھٹا ہوا چیچڑا کیچڑ سے باہر کثیف بھوری لہروں پر نکلا ہوا ہوگا، جس میں بہت ساری کتابیں جس کے اس نے نام بچوں یہاں پہ ان کے بتائے کہ اوڈ ٹو ڈیانا، سونٹس ٹو ایتھل، ڈراماز آن دا لو آف لینسلیٹ، اسٹینزاز آن فرسٹ گلمپس آف وینس. ٹھیک ہے جی. تم وہاں زندہ دفن ہو اور تمہارا مقدر شاید اس سے بدتر ہے جس کی تم مستحق ہو. ٹھیک ہے بچوں جی، آج آپ کا یہ 5th چیپٹر بھی ختم ہو گیا. ٹرانسلیشن میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہے وہ بتاتی ہوں. ہاریبل خوفناک، انوسینٹ سادہ بے ضرر، سلائم کیچڑ، اوپیک کہتے ہیں بچوں غیر شفاف، اور ڈیزرو کہتے ہیں اس کی مستحق تھی. ٹھیک ہے. اب بچوں میں آپ کے ساتھ آپ کے کوشچن آنسرز ڈسکس کرتی ہوں، غور سے سنیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ کے پاس گرامر کی بکس ہیں، میں نے آپ کو فرسٹ میں بھی یہی کہا تھا بچوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی گرامر کی بک اویلیبل، اور اس وقت تو اصل مسئلہ اویلیبلٹی کا ہے. آپ کو جو چیز اویلیبل ہے نا بچوں، آپ اس سے پڑھیے. اور جس جگہ مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میں آپ کو خود ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں ایڈیمس، تاکہ آپ لوگوں کی یونیفارمٹی رہے. تو ٹھیک ہے. بار بار آپ لوگ مجھ سے میسیج کر کے سوال پوچھتے ہیں میڈم بک کون سی لیں، میڈم بک کون سی لیں. بیٹا جو آپ کے پاس ہے آپ پڑھنا شروع کر دو بس اس میں سے. ٹھیک ہے. اب آپ کی ٹوٹل 9 کوشچنز ہیں اس میں آپ کی ایکسرسائز بک میں. اینڈ دا فرسٹ کوشچن از وٹ سارٹ آف بکس ور پریزنٹڈ بائی دا برٹش پبلک ٹو دا سولجرز اینڈ ہاؤ. تو اس کا آنسر آپ بنائیں گی. دا برٹش پبلک، یہ بھی آپ بالکل فرسٹ پیراگراف شروع میں سے نکال آئے گا. یہ دا برٹش پبلک پریزنٹڈ 20-year-old magazines, guides to the Lake District, special books on information and millions of other ordinary or useless books to the soldiers. Full stop. These were sent in parcels. کس طرح سے بھیجی گئی تھیں؟ پارسلز بنا کر یہ کتابیں جو ہیں وہ بھیجی گئی تھیں. ٹھیک ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. The British public presented 20-year-old magazines, guides to the Lake District, special books on information and millions of other ordinary or useless books to the soldiers. Full stop. These were sent in parcels. Question number 2 ہے آپ کا بچوں. Was it interest in soldiers that prompted the public to send books, or was it their wish to get rid of useless books? ٹھیک ہے جی. کیا یہ فوجیوں میں عوام کی دلچسپی تھی جس نے عوام کو کتابیں بھیجنے کی ترغیب دی، یا وہ اپنی بیکار کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا بھی آپ کا فرسٹ پیراگراف کے بعد آپ دیکھیں گی تو آپ کو اس کا جواب اپنی کتاب میں سے مل جائے گا. The people were interested in the soldiers and wanted to please them, but they also wanted to get rid of their extra books. It was a fine chance to give their useless books. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے عوام جو ہے وہ فوجیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، وہ انہیں خوش بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی فالتو کتابوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اپنی بیکار کتابوں کو تحفے میں دینے کا یہ ان کے پاس بہترین موقع تھا. دوبارہ سن لیجیے اس کا آنسر. دا پیپل ور انٹرسٹڈ ان دا سولجرز اینڈ وانٹیڈ ٹو پلیز دیم، فل اسٹاپ، بٹ دے آلسو وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر ایکسٹرا بکس، فل اسٹاپ. اٹ واز اے فائن چانس ٹو گیو دیئر یوزلیس بکس، فل اسٹاپ. نیکسٹ کوشچن ہے بچوں آپ کا. وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ؟ کہ بری کتابیں جو ہیں وہ کیوں ضائع کرنی چاہیے؟ ورتھ لیس بکس شوڈ ناٹ ٹیک اپ آل یور اسپیس، فل اسٹاپ. یہ بھی آپ کا سیکنڈ پیراگراف کے بعد آپ کو مل جائے گا. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دا بک وی نیڈ وین دا شیلوز اینڈ المیراز آر فل، فل اسٹاپ. یوزلیس بکس شوڈ بی سولڈ، گفٹڈ اور ڈسٹرائڈ، فل اسٹاپ. ٹھیک ہے بچوں کہ بیکار کتابوں کو ہمیں ساری جگہ نہیں دینی چاہیے. جب آپ کی شیلف میں الماریاں بھری ہوئی ہوں تو جس کتاب کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیکار کتابیں بیچ دینی چاہیے، تحفے میں دے دینی چاہیے، یا تلف کر دینی چاہیے، ضائع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے جی. وائی واز اٹ ڈیفیکلٹ فار جے سی اسکوائر ٹو ڈسٹرائے ہز بکس؟ کہ اس کے لیے یہ بات مشکل کیوں تھی کہ وہ اپنی کتابیں ضائع کرے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، یہ بھی آپ کو آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے ہی مل جائے گا. اسکوائر could not sell his books, full stop. He could not destroy them easily, full stop. He could not burn them leaf by leaf in a small steady fire, full stop. So he decided to
throw them into the river. Sorry. وہ اپنی کتابیں بیچ نہیں سکتا تھا, وہ انہیں آسانی سے ڈسٹرائے نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ انہیں اپنے مطالعے کمرے میں اپنی چھوٹی سی آگ میں برق کر کے جلا نہیں سکتا تھا, لہٰذا اس نے انہیں دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا. نیکسٹ کویشچن ہے جی, وائی کوڈ جیسی اسکوائر not burn his unwanted books? The author had hundreds of books. He could not burn them on a small gas cooker. He had no kitchen range. ٹھیک ہے جی, اس لیے وہ ان کو جلا نہیں سکا کہ اس کے پاس سینکڑوں کتابیں تھیں اور وہ اپنے چھوٹے سے چولہے میں انہیں نہیں جلا سکتا تھا. How did J.C. Squire decide to get rid of his useless books? J.C. Squire decided to get rid of his useless books by throwing them into the river. ریور لکھ لیں یا واٹر لکھ لیں, دونوں ورڈس میں سے کوئی سا ایک. He put them into a sack. Then he put the sack on his shoulder, reached the river and threw into the water. ٹھیک ہے بچوں, اس آنسر میں تھرو آؤٹ آپ کا سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے کویشچن میں ہاؤ ڈیڈ جیسی اسکوائر ڈیسائڈ یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز میں آپ کو تھرو آؤٹ دا فرسٹ ایئر بار بار سمجھاتی رہی ہوں کہ اپنے کویشچن کے ٹینس کو سمجھیے اور اس کے بعد اپنے آنسر کا ٹینس اس کے مطابق ہی اختیار کیجیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویشچن ہے, ڈسکرائب دا آتھرز مڈ نائٹ وینچر ٹو تھرو دا بکس ان ٹو دا ریور اینڈ دا سسپیشنس وچ ہز ایکشن ور لائکلی ٹو اراؤز. ٹھیک ہے جی, مصنف کے کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے عمل کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ اس عمل سے کیا شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے. The author put his books in a sack at midnight and went out in the cold, full stop. He felt afraid of a policeman who could catch him, full stop. He also feared that someone was following him, full stop. But he threw his books into the river. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی, how did the writer muster up courage at last to fling his books into the river? کہ کس طرح سے ہم نے ہمت جمع کی اپنی کتابوں کو دریا میں پھینکنے کی. The writer feared that someone could think that he was throwing an unwanted baby into the river, full stop. But he thought he could explain that he was going to get rid of his useless poetry books, full stop. But at last he gathered courage and threw all his books into the river. لاسٹ کویشچن ہے بچوں آپ کا, ڈیڈ دا رائٹر کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دا بکس ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف دیم؟ کہ کیا اس کو کوئی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا جب وہ کتابیں پھینک چکا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں, یہ بھی آپ کے لاسٹ پیراگراف میں سے مل جائے گا آپ کو. جیسی اسکوائر فیلٹ ویری سوری فار دا بکس ہی ہیڈ تھرون ان ٹو دا ریور, فل اسٹاپ. ہی ٹک پٹی آن دیم, فل اسٹاپ. ہی تھاٹ how mud would cover them, full stop. He remembered the titles of his books, full stop. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آپ کی جو ہے وہ کویشچن آنسرز آپ کی جو ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو میں نے آپ کا آبجیکٹیو والا پورشن ابھی میں نے آپ کو شروع نہیں کرایا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو شروع کراؤں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کر لیجئے بیٹا, میں نے اس لیے رک گئی تھی کہ وہ والا پورشن کے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس بکس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کر لیں, مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز یہ چلیں میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس کے پیٹرن کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت میں خود ہی گائیڈ کر دوں گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے بچوں, اچھا جی, یہ آپ کے 5 چیپٹرز کمپلیٹ ہو گئے جو اس مہینے میں ہم نے 5 چیپٹرز ہی کرنے تھے. اب ان کو آپ تیاری کیجئے اچھی طرح سے, کویشچن آنسرز وغیرہ دیکھیے ان کے. ٹھیک ہے, یاد کیجئے. اور اب بچوں میں آپ کو ایڈیمس بتاتی ہوں آج کے, جو 66 to 70 تھے. ٹھیک ہے جی, آج ہمارا ڈے 14 ہے ہمارے اس کلاسز کو سٹارٹ ہوئے ہوئے. آج 14واں لیکچر آپ کو دیا گیا ہے, تو اس حساب سے یہ آپ کے 66 ایڈیم سے آپ نے آج سٹارٹ کرنا ہے. پہلا ایڈیم ہے بچوں آپ کا بریک فریش گراؤنڈ.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نئی تبدیلیاں لانا. ٹھیک ہے. 67 ہے بریک دا آئز. اس کا مطلب ہے بچوں سکوت توڑنا. لفظی معنی بھی اگر آپ دیکھیں بریک دا آئز، جب آپ برف توڑے ہوتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت خاموشی ٹوٹ جاتی ہے نا، شور شرابہ ہوتا ہے تھوڑا سا. بریک دا نیوز، پہلی بار بری خبر لانا، جو آپ اکثر ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز سنتے رہتے ہوں گے. اچھا جی. برنگ اباؤٹ، عمل میں لانا. یہ 69 تھا آپ کا. اور 70 ہے بچوں برنگ ان، نیا قانون لانا، کاروبار یا منافع بڑھانا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب بچوں آپ کے کیونکہ 12 آپ کے ٹینسز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو میں آپ کو اب پیراگراف ڈکٹیٹ کراتی ہوں ٹرانسلیشن کے لیے. یہ آپ برائے مہربانی اپنے کاپیز بنا لیجیے. آپ کو میں تقریباً کوشش کروں گی کہ روز ہی آپ کو ایک پیراگراف دیتی رہوں، یا ویکس میں جیسے ہم نے 3 ڈیز ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے اس حوالے سے دوں گی. تو آپ پلیز اپنی گرامر کا پورشن ٹرانسلیشن کے حوالے سے الگ سے بنا لیجیے اور وہاں پہ آپ یہ ٹرانسلیشن کرنی شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو لکھیے آپ لوگ. ایک شخص پیدل اپنے گاؤں سے شہر جا رہا تھا، فل اسٹاپ. راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو شہر سے اس کے گاؤں آ رہا تھا. اب آپ یہ جا رہا تھا اور آ رہا تھا دیکھ رہے ہیں نا آپ، کون سا ٹینس چل رہا ہے. شہر سے آنے والے شخص نے اسے پوچھا آپ کے گاؤں میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ دیہاتی نے کہا میرے گاؤں میں سب قسم کے لوگ رہتے ہیں، مگر میرے خیال میں وہاں پر اچھے لوگ برے لوگوں سے زیادہ ہیں. پھر دیہاتی نے بھی شہر والے سے اسی طرح پوچھا اچھا مجھے بتائیے آپ کے شہر میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ شہر سے آنے والے شخص نے جواب دیا انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے، اب شہر کے لوگ کافی زیادہ بدل چکے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا آج کا کنٹینیوس پیراگراف آپ کو دیا ہے اردو میں. اس کو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کنٹینیوسلی کرنے میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو بچوں تو آپ ان کے ہر جملے کو الگ الگ لکھ کے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں، اور بعد میں آپ اس کو بے شک جوائنٹلی لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.